میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ کتنا عرصہ؟ آپ کو 40 دن کرنا پڑے تو ہوش آ جائے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور 15 سال اس طرح گزارے عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے حجرے میں آتے تھے، دیوار میں ایک کیل گاڑ رکھی تھی لکڑی کی کھوٹی، اس کو پکڑ لیتے، ایک ٹانگ اٹھا لیتے، سورہ فاتحہ سے قرآن پڑھنا شروع کرتے، اور اٹھائی ہوئی ٹانگ فجر سے پہلے اس وقت زمین پر رکھتے جب پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ 15 سال اس طرح گزارے، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوا، پھر بھی اتنی محنت کی، اتنا علم حاصل کیا۔ لانڈی والوں بات سنو دھیان سے، کوئی جاہل ہرگز اللہ کا ولی ہوتا نہیں۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا ملنگ بنے ہوئے، آپ سمجھتے ہو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، وہ شیطان کی گود میں پہنچے ہوتے ہیں۔ نہانا انہوں نے نہیں 6 مہینے، جوئیں پڑی ہوئی، بال چھوڑے ہوئے، موٹے موٹے موتی پہنے، آپ کہتے ہو نہیں بہت پہنچا ہوا ہے، کوئی نہیں پہنچا ہوا۔ ایسے لوگ ولی ہوتے؟ یہ تو ولیوں کو بدنام کرنے والے لوگ ہیں، نشہ کرنے والے، غلط کام کرنے والے۔ جو شریعت و سنت کا پابند نہیں وہ اللہ کا ولی ہو سکتا نہیں۔ سیدنا غوث اعظم مصلی پہ بیٹھے ہوئے، رات کا وقت، اچانک روشنی کا ایک حالہ بن گیا۔ حالہ کا مطلب گول دائرہ، اس میں سے روشنی آ رہی ہے، بہت آواز آئی، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تجھ سے بہت خوش ہوں، تو نے مجھے خوش کر دیا، میں نے تجھ کو نماز معاف کی، میں نے تجھ کو نماز معاف کی۔ غوث پاک نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ لوگ یہ پڑھتے ہو؟ پوچھا ہے میں نے۔ اس کے پڑھنے سے شیطان نہیں رہتا۔ لوگ کہتے ہیں بندش ہو گئی، اور یہ پڑھا کرو ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ۔ تیسرا کلمہ پورا پڑھو، آپ کی 99 مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ مگر ہم نہیں جی، ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ غوث پاک نے فوراً لا حول پڑھی، وہ سارا دھواں جو ہے وہ جو روشنی دھواں بن گیا۔ آواز آئی ہے عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا، میں شیطان ہوں، میں نے اس مقام سے 70 اولیاء کو بہکایا ہے۔ شیطان اچھے اچھوں کی محنت برباد کر دیتا ہے۔ غوث پاک نے سوچا نماز رسول اللہ کو معاف نہیں ہوئی، صحابہ کو معاف نہیں ہوئی، کربلا میں امام نے آخری بار نماز پڑھی، مجھے نماز کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ لاہور پڑھا کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ فوراً وہ روشنی دھوئیں میں بدل گئی، اور شیطان نے کہا تو نے مجھے پہچان لیا، تجھ کو تیرا علم بچا گیا۔ غوث پاک نے فرمایا یہ دوسرا دھوکہ ہے، صرف علم نے نہیں، علم کے ساتھ ساتھ رب کے فضل نے بچایا ہے۔ علم تو تیرے پاس بھی تھا، پھر تو کیوں نہیں بچا؟ علم کے ساتھ ساتھ رب کے فضل نے بچایا۔ تو یہ جو جاہل جتنے بنے ہوئے ہیں ان کا ولایت سے کوئی تعلق۔ آپ لوگ جاتے ہو ان کو نذرانے دیتے ہو، یہ سب دینے پہ گناہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ نشے پہ خرچ کرتے ہیں، آپ کے پیسے سے نشہ کریں گے آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ ہم اللہ والوں کے ماننے والے ہیں، کوئی پانی پہ چل کے دکھائے، ہوا میں اڑ کے دکھائے، اگر شریعت کا پابند نہیں ہے تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ سبق یاد کر لو۔ غوث پاک کتنے بڑے عالم، ابن جوزی، محدث ابن جوزی کا نام لوگوں نے سنا ہوا، علماء جانتے ہیں۔ بغداد میں بہت
بڑا عالم تھا. کسی نے اس کو کہا چلو غوث پاک کی محفل میں چلو درس سنتے ہیں. اس نے کہا غوث پاک بڑے نیک آدمی ہیں, اللہ والے ہیں, مگر یہ کہ وہ سمجھتا تھا میں بڑا عالم ہوں. وہ نیک ہیں بہت, مگر جو علم میرے پاس ہے وہ میرے پاس ہی ہے. اور کہا چل تو صحیح. بار بار کہا تو وہ چلنے کو تیار ہو گیا. وہ ایسا عالم تھا, اس نے کہا ایک آیت کی مجھے 12 تفسیریں آتی ہیں. قرآن کی ایک آیت کی 12 تفسیریں مجھے ایسی آتی ہیں جو کسی اور کو نہیں آتی. چلتے ہیں غوث پاک سے پوچھتے ہیں, دیکھتے ہیں. آگے وہ جب آ کے محفل میں بیٹھا, غوث پاک نے وہی آیت پڑھ دی جو وہ سوچ کے آیا تھا. فرمایا آج اس کی تفسیریں سنائیں گے. آپ نے ایک تفسیر سنائی, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. وہ جو 12 تفسیریں کہتا تھا میرے سوا نہیں آتی, غوث پاک نے ایک ایک کر کے سنا دی. 12 تفسیریں سنانے کے بعد فرمایا اب میں اس کی اور تفسیریں کروں گا. یہ 12 تو شاید کسی اور کو بھی آتی ہوں گی, اب جو بیان کروں گا وہ نہیں آتی ہوں گی. آپ نے اسی آیت کی 40 تفسیریں اور بیان کی. ابن جوزی نے کپڑے پھاڑ دیے, کہنے لگا ان جیسا عالم بھی کوئی نہیں ہے. یہ جتنی تفسیریں انہوں نے سنائی ہیں مجھے آتی. وہ غوث پاک. اور آج جاہل ہوں اور کہیں جی ہم ولی ہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں. جاہل ہرگز ولی ہوتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں, کرامت, آخری باتیں کروں, کرامت. آپ نے سنا ہوگا جی ولیوں کی کرامتیں. لفظ کرامت کے معنی بزرگی کے ہیں. یہ کرامت کام اللہ کا ہے, ظاہر اس کے ولی سے ہوتا. معجزہ بھی کام اللہ کا, ظاہر نبی سے ہوگا. کرامت اللہ کا کام کس سے ظاہر ہوگا؟ ولی سے. کس سے ظاہر ہوگا؟ خارق عادت, عادت کے خلاف. عادت کے سمجھاؤں. آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, کیا ٹائم ہوا ہے؟ 12 کب بجیں گے؟ آدھے گھنٹے. میں نے ان سے پوچھا گھڑی میں ٹائم کیا ہے؟ انہوں نے کہا 11:30. میں نے کہا 12 کب بجیں گے؟ کہتے ہیں آدھے گھنٹے بعد. اور میں اگر سوئی گھما دوں تو گھڑی میں 12 بج جائیں گے یا نہیں بج جائیں گے؟ اونچی. تو یہ جو چابی ہے نا گھمانے والی, یہ اللہ نے اپنے بندوں کو دے دی ہے. وہ دیر سے ہونے والا کام جلدی کر دیتے ہیں, دور سے ہونے والا کام قریب کر دیتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے قرآن. کتنی دور سے کتنا بڑا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے لائے, قرآن میں موجود. تو کرامت کام ہے اللہ کا, ظاہر ولی سے ہوتا ہے. وہ پنجابی کے مشہور صوفی بزرگ ہیں, ان کا کلام ہے, پنجابی شعر ہے صوفی کا. فرماتے ہیں ہر مشکل دی کنجی یارو. کنجی چابی کو کہتے ہیں. ہر مشکل دی کنجی یارو, ان مرداں دے ہاتھ مشکل رہے نہ کائی. مرد سے مراد اللہ والے. اللہ نے چابیاں دے دی ہیں ان کو, یہ چابی گھماتے ہیں تو مشکل ختم ہو جاتی ہے. رب کی عطا سے. سیدنا غوث اعظم, ان کی کرامات بے شمار. سنا آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے, پھر آپ کی وجہ سے ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق ملی, لنگر چل رہا ہے.
چور سے قطب بنایا آپ نے سنا، آپ کی بڑی کرامتیں ہیں۔ بہجت الاسرار ایک کتاب کا نام امام شتنوفی کی غوث پاک کے حالات میں مستند کتاب، اس میں موجود غوث پاک بغداد میں بیٹھے ہوئے، مرید ارد گرد بیٹھے، اچانک غوث پاک کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا جیسے غصے سے ہو جاتا ہے۔ آپ نے اپنی چادر سے ہاتھ نکالا تو پانی ٹپک رہا تھا، چہرے کا رنگ درست ہوا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا تمہارے پیر بھائی سفر کر رہے تھے سمندر میں جہاز پر، طوفان آ گیا، انہوں نے وہاں سے مجھ کو پکارا تھا، میں نے ہاتھ بڑھا کے طوفان سے نکال دیا۔ میں پہلے آپ کو سنا چکا، اللہ فرماتا ہے ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کے کان میں بن جاتا ہوں۔ لوگوں نے تاریخ وقت نوٹ کر لیا، وہ تاجر جن کا جہاز تھا جب وہ پار لگے ان کو طوفان سے خلاصی مل گئی، وہ سلام کرنے آئے۔ جب آئے تو لوگوں نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے سارا واقعہ سنایا، اس طرح ہم طوفان میں پھنس گئے تھے، ہم نے غوث پاک کو پکارا، ہم نے دیکھا سامنے غوث پاک آ گئے تھے اور ہمارے جہاز کو طوفان سے انہوں نے نکالا۔ مولانا جمیل میاں فرماتے ہیں جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، سفر کرنے والے تاجر تھے، گرداب طوفان کو کہتے ہیں۔ جہاز تاجراں گرداب سے فوراً نکل آیا، وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا یا غوث اعظم کا، انہوں نے یا غوث کہہ کے پکارا، اللہ فرماتا ہے کان میں بن جاتا ہوں۔ جب انہوں نے پکارا غوث پاک نے سنا، کیونکہ اللہ نے ان کو سننے کی طاقت دی، انہوں نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہیں سے ہاتھ بڑھا کر پار لگایا۔ کرامت ہے یا نہیں؟ اونچی ہم کر سکتے ہیں؟ اونچی سیدنا غوث اعظم نے مردے زندہ کیے، مردے زندہ کیے، دین کو زندہ کیا۔ جس دین میں لوگوں نے اتنی ملاوٹ کر دی تھی، اتنی خرابیاں، اس کو پھر توانائی بخشی، زندگی کی۔ آپ کا لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے غوث پاک۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شان عطا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے اور آپ کو دین سکھایا، شریعت و سنت کی پابندی سکھائی، ادب سکھایا۔ ہم لوگ آج صرف 11ویں کر لیں اور غوث پاک کی سکھائی ہوئی باتوں پہ عمل نہ کریں تو کیا سچے قادری ہوں گے؟ 11ویں شریف ایصال ثواب کا نام، تیجا، سویم، 7واں، 10واں، 20واں، 40واں، عرس، برسی، کنڈے، 11ویں، چھٹی، یہ سب نام ہیں ایصال ثواب کے۔ کس کے نام ہیں؟ اونچی کہیں۔ ایصال ثواب عربی کے لفظ ہے، ایصال کے معنی پہنچانا، پہنچا دینا، ثواب جو نیکی کا بدلہ ملتا ہے اللہ کی طرف سے۔ میں نے کوئی نیکی کی، اللہ مجھے ثواب عطا فرماتا ہے، میں وہ ثواب کسی کو بخشوں کہ یا اللہ فلاں کو یہ ثواب پہنچا دے، اس عمل کا نام ایصال ثواب ہے۔ میرے اپنے ثواب میں کمی نہیں ہوتی، جتنوں کو بخشوں اللہ سب کو عطا کرتا ہے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھے نا ہم، 190 نیکیاں ملتی ہیں۔ اونچی کہیں سبحان اللہ۔
کیوں کہلوایا ہے؟ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو 90 نیکیاں مل گئی۔ اب میں کسی کو بخشوں، میری نیکیوں میں کمی نہیں ہوگی، کروڑوں کو بخشوں، اللہ سب کو عطا کر دے گا۔ اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب۔ تیسرے دن کرو سویم کہتے ہو، 10ویں دن کرو 10واں کہتے ہو، 40 دن کے بعد چیلم 40واں عرس برسی، یہ ایصال ثواب کے نام ہے۔ اصل چیز ایصال ثواب اور وہ جائز ہے، اس میں کوئی منع نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11 تاریخ مشہور، ربیع الثانی ربیع الاخر کی 11 تاریخ مشہور ہے۔ ان کو 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ جب ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہتے ہیں۔ ایصال ثواب کا نام ہے، 11ویں کوئی غلط چیز نہیں ہے۔ ان کو 11ویں والا پیر، بڑے پیر، ان کے القاب ہیں، اور یہ 11ویں ایصال ثواب کا نام ہے۔ نیکی کرے ان کو ثواب بخشے، تو جس کو ثواب بخشا جائے اگر وہ گناہگار ہو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہ نیک ہو اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم غوث پاک کو ثواب بخش رہے ہیں تو وہ ان کا درجہ بلند ہوگا تو وہ خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ تو ہم نے غوث پاک کو دیکھا نہیں مگر کام وہ کر رہے ہیں جس سے ان کو خوشی ہو، تو بتائیے اللہ والا خوش ہوگا تو بیڑا پار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کل قیامت کے دن غوث پاک فرمائیں گے، اے میرے چاہنے والے، تو نے دنیا میں رہ کر وہ کام کیا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو ہم سیدنا غوث پاک کے مرید ہیں، ان کے سچے چاہنے والے بن جائیں، اور سچا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو پیروی کرے، کہنا مانے۔ تو غوث پاک تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اتنی نیکی کرے اور ہم فرض نماز بھی نہ پڑھیں، تو بتائیے کیا سچے مرید ہوں گے؟ اونچی غوث پاک کتنی نیکیاں کرتے ہیں، حالانکہ ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے اور ہم پرواہ نہ کریں، جھوٹ بولیں، ملاوٹ کریں، ناپ تول میں کمی کریں، ماں باپ کی ہم تعظیم نہ کریں، بتائیے کیا فائدہ ہوگا ہمیں؟ لو پھر ایک خوشخبری سنو، اور آج سے نیت کر لو کہ غوث پاک کا کہنا مانیں گے۔ خوشخبری سن لیں، سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں، اللہ سے میرا وعدہ ہو گیا، جو میرا سچا مرید ہے بغیر توبہ کے نہیں مرے گا۔ فرماتے ہیں میں نے دوزخ سے پوچھا تیرے اندر میرا کوئی مرید ہے؟ تو دوزخ نے کہا آپ کے مرید کا یہاں کیا کام؟ کیا مطلب سچے مرید ہو جائیں گے تو بیڑا؟ اور سچا مرید کون ہوگا؟ جو شریعت و سنت کا پابند ہو۔ ہم داڑھی بھی نہیں رکھتے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، دھوکے بھی دیتے ہیں، پھر کہیں گے جی غوث پاک کے مرید ہیں، تو بولو پھر غوث پاک خوش ہوں گے؟ نہیں، تو وہ خوش نہیں ہوں گے تو پھر ہم سچے مرید نہیں۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کو قادری سلسلہ کہتے ہیں، ساری دنیا میں پھیلا ہوا، پوری دنیا میں جہاں جاؤ گے غوث پاک کے مرید ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا کی ہے، مرتبہ عطا کیا، آپ لوگ نصیب والے ہیں، ان کی یاد میں جاگ رہے ہیں۔
یہ آپ کا نیند کو قربان کرنا سردی میں نرم گرم بستر کو چھوڑ کے آئے ہیں، ان کا ذکر سنایا یہ ضائع نہیں جائے گا، قدر کرنا سیکھو۔ دیکھو اس وقت دنیا کا کیا حال ہے، بے سکونی، کہیں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، کہیں لوگ ناچ کر رہے ہیں، عورتیں ننگی ہو رہی ہیں، دنیا کی خاطر لوگ دین کو بیچ رہے ہیں۔ ایسے میں غوث پاک کی محبت آپ کے سینے میں ہے تو یہ کرم نہیں ہے تو اور کیا، یہ انعام ہے، اس کی قدر کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اور عقیدہ اسی کا بچا ہوا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق ہے، جس کا اللہ والے سے تعلق نہیں اس کا کوئی حال نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو گمراہوں سے اور گمراہی سے محفوظ رکھے۔ میں نے نہیں سوچا تھا، پھر بھی 2.25 گھنٹے ہو گئے، سوچا تھا گھنٹہ سوا گھنٹہ بیان کروں گا۔ بس آخری بار ہم سب نے قبر میں جانا، ماں ساتھ جائے گی، اولاد، دولت، لیڈر، پارٹی، کیا جائے گا ساتھ؟ سوچو، اگر واقعی غوث پاک کے سچے مرید بن جاؤ گے تو جب فرشتے آئے تو کہنا میں قادری ہوں، انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ مگر سچے قادری ہوں گے تب، سچے۔ بہت سے لوگ قادری کہلاتے ہیں، کہلانا اور بات ہے، ہونا اور بات۔ اللہ ہم سب کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ سنی رہنا، سنی رہنا، سنی جینا، سنی مرنا انشاءاللہ، اور سنی اٹھنا انشاءاللہ۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، طے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی